سب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آپ اتنے خوبصورت وظائف ہمیں بتاتے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی پڑھنے کی کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے، تو لوگ بولتے ہیں یار اچھا اتنے پڑھیں گے ہو جائے گا کام، تو مطلب کم وقت میں وہ وظیفہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور تو یوں بھی ایک استقامت مل جاتی ہے۔ بعض اوقات تعداد زیادہ ہو، طویل ہو نا، تو بھی بندہ کہتا ہے یار پھر آج پڑھنا ہوگا تو۔ قبلہ ہمارے یہ دین کا حسن ہے، ہاں اور ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سوالات کا آغاز کیا جائے، جزاک اللہ خیر۔ بیرون ملک کا ویزا اگر نہ لگ رہا ہو تو کوئی اس کے لیے وظیفہ مل جائے کہ ایزیلی ویزا لگ جائے، کیونکہ بعضوں کا ڈاکیومنٹس بھی پورے ہیں، سب چیزیں برابر ہیں، اس کے باوجود ویزا نہیں لگ رہا، تو وظیفہ کوئی ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، ویزا نہیں لگ رہا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس، جیسے آپ نے سوال میں ذکر کر دیا جی کہ ڈاکومنٹس پورے ہیں، تو میں یہاں ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اگر ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، کوئی قانونی ارچن ہے، آپ پہلے اس کو دور کریں، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسائل اپنی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم وظیفوں پہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کام ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے آپ جو بھی اس کی ضروریات ہیں، ان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ پورا کر لیں، اور ان تمام چیزوں کو پورا کر لیں، اس کے بعد ہی وظیفہ پڑھیں۔ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، اللہ نے چاہا تو 10 سے 15 دن گزریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی شروع کی 3 آیتیں، کتنے آیتیں ہو گئی؟ 6۔ 3 آیتیں آخری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی ابتدائی 3 آیتیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ختم، اختتام ہوا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، تو اس کو بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی ہے، ملا کر پڑھنا ہے، ایک بات۔ اور ہر مرتبہ جب بھی آغاز کرے گا، 9 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ ضروری ہے، اور صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف 2 ٹائم پڑھنا ہے، صبح اور شام۔ واہ واہ واہ۔ 9 مرتبہ صبح، 9 مرتبہ شام کو یا رات کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ 15 دن نہیں گزریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اپروول بھی آ جائے گی، ویزا بھی لگ جائے گا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سر، بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کی کوئی نشانی رکھ لیتے ہیں کہ بھئی فلاں شہر، ہاں وہ جہاں لوگ گٹکا زیادہ کھاتے ہیں، ماوا زیادہ کھاتے ہیں، پان زیادہ کھاتے ہیں، فلاں شہر اچھا ہاں جہاں وہ نسوار زیادہ کھاتے ہیں۔ تو واقعتاً حضرت یہ کچھ عادت بد ایسی پڑ جاتی ہے کہ بندے کی جان چھڑانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے اسباب میں سے مجھے لگتا ہے بعض اوقات کچھ علاقے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے۔ تو حضرت اب یہ عادت بد پڑ چکی ہیں، جیسے گٹکا ہے، سگریٹ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیسے ان سے جان چھڑائی جا سکے؟ اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ اس وقت جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر جو اس برائی میں پڑتے ہیں، اور اگر حافظ صاحب وہ کہتے ہیں نا شریعت کے لگام نہ ہونا، تو بعض علماء سے میری بات ہوئی ہے، مفتیان کرام جو ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے مفتی ہیں، ان سے میری بات ہوئی، ہم نے دوران گفتگو یہ کہا یار اگر شریعت کے لگام نہ ہو تو گٹکے کو حرام قرار دے دیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گٹکے کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ میرے خیال میں شاید کراچی میں تو بین بھی کر رکھا ہے جی جی کہ بعض جگہ گٹکا انہوں نے فروخت کیا تو پولیس کا چھاپا بھی پڑا ہے۔ بس وائٹ میں نہیں مل رہا، بلیک میں مل رہا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، بلیک میں مل رہا ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ آمین آمین۔ وہ حقیقت یہ کہ قبلہ ہمارے پاس بھی روحانی علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، اور بعض اوقات یعنی مجھے میرے پاس ایک 22 سال کا نوجوان آیا، شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، صحیح ہے۔ حضرت اس کا منہ اس سے زیادہ نہیں کھول رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیے کہ مطلب جو اس کی بیوی ہے وہ ان کا کیا بنے گا، بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، کیا مستقبل، کیا فیوچر ہوگا ان کا اس ایج میں ظاہر بات اس معاملہ ایج ہو میں۔ گیا تو یہ ایک تو ہوتا نا چلو بڑھاپا آ گیا، پھر کینسر ہو گیا، اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے، آمین آمین۔ لیکن آپ غور کریں کہ وہ لمحات جب بندہ جوان ہے بالکل، تو اس لیے میرے جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ گٹکا، ماوا، اس طرح کی جو لغویات ہیں اس سے پرہیز کریں، دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت بنائیں،
بلکہ ایک جھٹکے میں چھوڑ دیں. اور بعض لوگوں نے سگریٹ جو ہے وہ ایک دم چھوڑا ہے, اور باقاعدہ شاید وہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ تصویر بنی ہوتی ہے کینسر والی. ہاں, تو اسی لیے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے اور دیگر امراض لگ جاتے ہیں. اور ویسے بھی مروت کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بلڈنگ میں جگہ جگہ تھوک دیں گے. اور ویسے بھی اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ انسان بلا وجہ نہ ناک میں انگلی ڈالے, نہ تھوکے, نہ کھنکارے بار بار. اللہ اکبر. یہ حسن اسلام میں سے. میں نے جب بعض لوگوں سے معلومات کی تو انہوں نے کہا حضرت ماوے کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ نشے کی طرح ہوتی ہے. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے, ایسا ہی قبلہ لیکن ماوے کی عادت انہوں نے بتایا کہ ہم جو کھاتے ہیں تو یہ نشے کی طرح ہوتی ہے. حضرت ایسا نشہ ہے کہ اب یہ کوئی بھی جگہ بیٹھے ہوں, یہاں تک ہم نے دیکھا ہے لوگ اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوں نا, جو اسٹیج سے تعلق جن کا ہوتا ہے, وہ بھی پانی کی ایک بوتل پہلے خالی کرتے ہیں, ان کے پاس رکھی ہوتی ہے, پھر اس کے اندر ایک وہ مطلب سارا اسی میں اگل رہے ہوتے ہیں. اور میں چونکہ اس کی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں, کہا گیا کہ جانور کا خون بھی نعوذ باللہ یہ بے ضمیر قسم میں لوگ ملاتے ہیں. اب وہ تو سراتن حرام ہے کھانا. اللہ اکبر. تو لہٰذا جتنے یہ نوجوان ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر رحم فرمائیں. دیکھیے قبلہ, جب بچے ہو گئے نا, آپ شادی شدہ ہو گئے, بچے ہو گئے, تو پھر آپ کی زندگی نہیں, بچوں کی زندگی ہے. یہ آپ کی لائف نہیں ہے. چونکہ آپ کی فیملی کے جو معاملات ہیں, ان کا مستقبل ہے, وہ آپ سے وابستہ ہے. تو وہیں دیکھا جائے آپ کی صحت کا نقصان ہے. اگر چوتھی بات میں کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بھی بڑی متاثر ہوتی ہے. اچھا خاصا بندہ ہو, ہر چیز پرفیکٹ ہے, بھائی گھڑی بھی اچھی پہنی ہے, کپڑے بھی اچھے ہیں, صاف ستھرے ہیں, مگر وہ منہ اس کا ایسا ہے, مطلب وہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے کہ بندہ کہے کہ یار تھوڑا آپ خود بھی تو دیکھو کبھی آئینے میں ایک آدھ منٹ. قبلہ ایک مجھے ابھی حال ہی میں کسی نے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کی تصویر بھیجی گئی رشتے کے لیے, بڑا خوبصورت بچہ تھا ماشاءاللہ, اس کا رشتہ طے ہو گیا. رشتہ طے ہو گیا, شادی ہو گئی, بعد میں پتہ پڑا وہ تو گٹکا کھاتے ہیں. اچھا. اب وہ جو خاتون تھی جن سے ان کی مطلب نسبت طے ہوئی تھی اور شادی ہوئی تھی, وہ کہنے لگے مجھے تو نفرت ہے گٹکے سے. اب گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ بن گئی. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے نوجوانوں میں. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ جب پہلی مرتبہ بچہ اس سیڑھی پہ چڑھے نا, اس وقت سختی کریں, اس کو روکیں, اس کو سمجھائیں, اس کے نقصانات یاد دلائیں. صحیح. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بچے بعض اوقات بہت شرارت کر رہے ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی 4 بیٹریاں لگی ہوئی ہیں. تو اب ایسے بچوں کو کس طرح کول کیا جائے کہ ظاہر بات ہے مہمانوں کا گھر میں آنا, پھر بچوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا تربیت کی ہے, بھائی بچے ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا حضرت کہ ان کو بھی ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ نارمل بچوں کی طرح ہو جائے, کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما. وظیفہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, دیکھیں بچہ اور شرارتی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا. ظاہر سی بات ہے میں اور آپ شرارت تھوڑی کریں گے. صحیح ہے. ہماری جو ایج ہے, ہم تو بڑے عمر کے لوگ تو شرارتیں نہیں کریں, بچے کرتا ہے شرارت. صحیح. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کو بگاڑ دیتے ہیں. صحیح. بچہ شرارتی نہیں بدتمیز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. واہ واہ. شرارت میں اور بدتمیزی میں فرق ہے. بہت اچھے ہے, بہت اچھے. تربیت کوئی آپ کا اسکول نہیں کرے گا, کوئی مدرسہ نہیں کرے گا, بھائی تربیت ماں باپ کو کرنی ہے, والدین کو کرنی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کہیں جاتے ہیں کسی مہمان کے گھر, بچے پردے آگے پیچھے کر رہے ہیں, اگر بٹن نیچے لگے تو بٹن کھولیں گے بند کریں گے, کوئی مطلب قیمتی چیز رکھی اس کو چھڑخانیاں کریں گے. اچھا اب وہ میزبان بیچارہ وہ اندر اندر کڑ رہا ہوتا ہے, وہ بولے تو بولے کیسے, ظاہر سی بات ہے وہ بولے گا یار مہمان کو برا لگ جائے گا. اور بعض اوقات بچے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے, مطلب بچے کو آپ گھر سے تربیت کریں, ان کو گھر سے روکے ٹوکیں. یعنی بعض اوقات ماں باپ بالکل بے پرواہ کے بیٹھے ہوتے ہیں, بچے ایک دم دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں, صوفے پہ چڑھ رہے ہیں, ادھر کود رہے ہیں, ادھر سے نکل رہے ہیں, ادھر سے آ رہے جا رہے ہیں. میزبان بول نہیں پا رہا ہوتا, بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کے والدین ہی کچھ بول دیں اس کو کہ بیٹا بیٹھ جاؤ. صحیح فرما رہے حضرت قبلہ, صحیح ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے, بس اللہ پاک آسانی فرمائے. تو پہلے بچے کی تربیت کریں. لیکن اب پھر بھی بچہ بعض اوقات ہوتا ہے, بچہ بڑا چلبلا سا ہوتا ہے, اور بعض بچے بہت زیادہ ان میں مطلب سکون نہیں ہوتا ہے. وہ ہماری والدہ محترمہ کہا کرتی تھی بے چین بوٹی, بے چین بوٹی ہے, سکون نہیں ہے کسی بھی طرح. تو اگر ایسی صورت حال ہے تو اس میں بہترین وظیفہ عام طور پر بچہ اگر شرارت کر رہا ہے اور بات نہیں مانتا, کہنا نہیں مانتا, تو خیر اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک بنائے. لیکن اگر بچہ اب بگڑ گیا, چاہے وہ بچہ بڑا ہو یا چھوٹا بچہ ہو, والدین
اگر یہ دیکھیں کہ بچہ شرارت کر رہا ہے نا اگر اور نہیں مانتا کسی بھی صورت، مار بھی لیا، ڈانٹ بھی لیا، سختی بھی کر لی، تو بہت آسان سے وظیفہ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، صحیح، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ 30ویں پارے میں، چھوٹی صورت ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ جب بچہ سو جائے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ کہ بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کے آہستہ سے، کہ بچہ اٹھ نہ جائے۔ اگر کچی نیند بچے کی بار بار اٹھ جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہ رکھے۔ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، بچے کی پیشانی پر اور آنکھوں پہ دم کر دے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس کے درمیان ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ پڑھنے کے دوران بچہ اٹھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اٹھ گیا نقصان کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا کلام، اس سے کیا نقصان ہونا ہے؟ ہوگا یہ کہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، یہ بچے کے سونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بچہ سویا ہوا اس دوران۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، اب نہ وہ بدتمیز ہے نہ وہ شرارتی ہیں، لیکن وہ ضدی ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بار بار۔ تو چھوٹے بچے میں والد یا والدہ یہ کرنا چاہیں، عام طور پہ بیچاری والدہ ہی کرتی ہے معاملات، تو والد صاحب نہیں کرتے ہیں، تو والدہ یا والد جو بھی کرنا چاہیں، بچے کی پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا آہستہ سے اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کریں۔ قبلہ بچے کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور آنکھوں کے جو مسائل آ جاتے ہیں مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک وظیفے سے کئی برکات حاصل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی برکت ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، یہ تو آپ نے 3 in 1 کم سے کم بتایا آپ نے نا۔ سبحان اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں یہ شاید فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کچھ جانور پالنے کی اجازت بھی ہے اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن جانور بعض اوقات کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی کوئی وظیفہ ہے کہ وہ جانور کھا پی لیں، تاکہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک ہمدردی کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، ہمدردی کا جذبہ ہی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے جانور بھی کیوں کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت شوق نہیں، بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے یہ۔ اچھا، جیسے طوطے، آسٹریلین طوطے بیچتے ہیں لوگ، بکرے بیچتے ہیں، مرغیاں بیچتے ہیں، بھینسیں وغیرہ بیچتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو جانور ہے یہ کھانا پینا چھوڑ دیں تو مالک کی نیند اڑ جاتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی وہ ہماری گائے نے، یا جیسے قربانی کے ایام آتے ہیں، جی جی جی، قربانی کے ایام میں اگر آپ جانور خرید کے لائٹ ہے 3 لاکھ روپے کا، اب اس گائے نے کھانا چھوڑ دیا، اب کیا کریں؟ اچھا، بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جانور کے کھانا چھوڑنے کی یا پانی پینے چھوڑنے کی، اس کی وجہ ہوتی ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا اچھا، جی ہاں، جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر جانور نے کسی بھی وجہ سے کھانا پینا چرنا چھوڑ دیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا وہاب۔ صحیح۔ اچھا، ہم عام طور پر جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یا عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، وہ تو وہاب بولتے ہیں، وہاب، حالانکہ ہاں پر تشدید ہے، صحیح ہے، وہاب، ہاں کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ یا وہابو 56 مرتبہ پڑھے، 56، صحیح، 56 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر پانی پر دم کرے۔ اچھا قبلہ، اس کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ پانی کی ایک بوتل لے لی اور پانی کی بوتل پر 3 ٹائم پڑھنا ہے، صبح دوپہر رات، 56 56 56، 56 مرتبہ پڑھنا ہے 3 ٹائم، اور پھر اگلے دن وہ پانی استعمال کرنا ہے، ایک دن رکھ کر 3 ٹائم پڑھ کر۔ اگلے دن کرنا کیا ہے؟ جانور پہ اسپرے کرے، کوشش کرے کہ وہ زمین پر نہ گرے، کیونکہ اللہ کا نام پڑا گیا نا۔ جانور کو پانی پلائے، جو بچ جائے پانی وہ کیاری میں پودے وغیرہ میں ڈال دیں۔ اور اگر جلدی سے کرنا ہے، یہ تو ہو گیا لانگ ٹائم وظیفہ نا، یہ پلاتے، بلکہ میں اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں جو جانور پالنے کے شوقین ہیں، کبوتر پالتے ہیں لوگ بیچنے کے لیے، یا طوطے وغیرہ پالتے ہیں، یا بکرا بکری پالتے ہیں، تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ یہ مستقل یہ ورد میں رکھیں وظیفہ، تاکہ جانور صحت مند رہیں گے، اچھا کھائیں گے پئیں گے، نظر بھی نہیں لگے گی۔ لیکن اب اگر کوئی قربانی کا جانور لے آیا اور اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے بیچنے کے لیے نہیں لایا۔ صحیح۔ اور آپ جانتے ہیں قربانی کا جانور قبلہ آپ 2.5 لاکھ روپے کا لائیں گے اور اللہ نہ کرے اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے اور پھر آپ اس کو بیچنے جائیں نا، تو وہ کیسے ریٹ لگاتے ہیں، 40,000 روپے لے لو، 30,000 روپے لے لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر آپ جلدی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا جو یہ نام ہے نا، یا وہاب، اس کو 1400 مرتبہ پڑھیں۔ صحیح ہے۔ اور 3 ٹائم پڑھنا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی اور رات بھی۔ اور پانی کی بوتل پہ دم کریں، اور جیسے دم کرنا شروع کریں نا، جیسے صبح سے شروع کیا، پانی پلانا شروع کر دیں۔ اینٹی بایوٹک فارمولا بتا دیا الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ یہ اللہ نے چاہا شام نہیں ہوگی انشاءاللہ جانور کھانا شروع کر دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے ہمارے اہم ترین سوالات کے جوابات بلکہ وظائف بتائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔